السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو دا لرننگ قرآن. لرننگ قرآن میں خوش آمدید. یہ آن لائن قرآن پاک کا ایک لرننگ قرآن پاک لرن کرنے کا ایک سلسلہ ہے، جس میں سے اس کا ایک پارٹ ہے ٹرانسلیشن کا. اور ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے سورۃ بنی اسرائیل کی ٹرانسلیشن کا دعا بھٹی کے ساتھ، ٹرانسلیشن ود دعا بھٹی. تو ٹرانسلیشن ود دعا جی ہمارا جو سلسلہ ہے سورۃ بنی اسرائیل کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں ہم، اور اس کی 22 آیات ہم ختم کر چکے ہیں. آج ہم نے 23ویں آیت سے شروع کرنا ہے. اور ہمارا جو طریقہ کار ہے ٹرانسلیشن کا، وہ ترجمے کا قرآن پاک کے، وہ یہ طریقہ ہے کہ ہم پہلے ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں، ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرتے ہیں، پھر ایز اے ہول ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اور جہاں جہاں تھوڑی بہت ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں اکارڈنگلی. کچھ حدیث کی روشنی میں جہاں حدیث ریکوائرڈ ہوتی ہے وہاں پہ ہم حدیث کی روشنی میں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک تھوڑا سا یہ سلسلہ ہے کہ آسان سی ٹرانسلیشن، سب کے آسانی سے سمجھ آنے والی ٹرانسلیشن کے لیے بہت عام الفاظ میں اور بہت اہم فہم الفاظ میں الفاظ استعمال کر کے ٹرانسلیشن کا جو سلسلہ ہے اس کو ہم جاری و ساری رکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو جو سنتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے. تو سلسلہ اور یہ یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد صرف اور صرف ایک روڈ میپ، ایک ٹرانسلیشن کا سلسلہ شروع کرنا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف اور صرف. اور ٹرانسلیشن جو ہے میں جو ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کرتی ہوں، اور میں کافی جگہوں سے ان کو میچ کیا ٹرانسلیشن کو. کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو تھوڑے سے ورڈز کے میننگز تھوڑے بہت چینج ہوتے ہیں، لیکن ورڈز کا جو مطلب ہے ہر لائن کا سیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اسپیشلی میں نے کافی بک سے کنسلٹ کیا ہے اس چیز کے لیے اسپیشلی، تاکہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والی ذات ہے. اور میں لائن بائی لائن ٹرانسلیشن پڑھتی ہوں ایک قرآن پاک سے، پورا بامحاورہ ترجمہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تھوڑی سی چھوٹی سی کاوش ہے اللہ تعالیٰ کے لیے میری کہ میں اس کو جتنا نالج ہے اور جتنا میں ڈیلیور کر سکتی ہوں سب کو کر دوں. باقی آپ سب کے لیے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو کچھ لرننگ ہو اس میں سے تو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، دوسروں کو انوائٹ کر سکتے ہیں، بس اینڈ نتھنگ ایلس. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. یہ ہم شروع کرتے ہیں اپنے سلسلے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. وقاضا، اور فیصلہ کر دیا، ربک تیرے رب نے، اللہ کے نہ تعبدو عبادت کرو تم، الا مگر، ایاہو صرف اسی کی، بالوالدین اور والدین کے ساتھ، احسانا حسن سلوک، نیک سلوک کرو. اما یبلغن اور اگر پہنچ جائیں اندک تمہارے پاس، اندکل کی بوا تمہارے پاس بڑھاپے کو، احدہما ان میں سے کوئی ایک، او کیلاہما یا دونوں، فلا تو نہ، تقل کہو تم، کل لہما انہیں، افن اف بھی، ولا اور نہ، تنہرہما جھڑکو انہیں، وقل اور کہو، وقل لہما اور کہو ان سے، قولا بات، کریما احترام کے ساتھ. اب اس کا ہم نے یہ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھی. اب اس کا ہم ایک مرتبہ پورا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو، اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے ادب سے بات کرو. اللہ کی نظر میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ اس سے ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اکثر مقامات پہ اپنے ذکر کے فوری بعد والدین سے حسن سلوک کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ یہاں ہوا. اس کے علاوہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ضعیفہ امر کے ساتھ حکم بھی دیا ہے کہ اف تک نہ کہنے سے مراد حد درجہ کی سعادت مندی ہے. بڑھاپے میں والدین خاص طور پہ اپنی اولاد کے توجہ کے محتاج ہو جاتے ہیں، کیونکہ نمبر 1 بوڑھے ہونے کی وجہ سے وہ اپنا نان و نفقہ اس طرح نہیں کما سکتے جیسا کہ جوانی میں کماتے تھے، لہٰذا انہیں مالی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے.
نمبر 2، والدین کی اولاد کے ساتھ توجہ تو برقرار رہتی ہے، جبکہ اولاد اپنے اولاد کی جانب متوجہ ہونے کی وجہ سے قدرے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، والدین کے مزاج بڑھاپے کی وجہ سے طبعی طور پر چڑچڑا ہو جاتا ہے، نیز بڑھاپے کی وجہ سے بیماری وغیرہ زیادہ حملہ آور ہوتی ہے، لہذا اعتماد داری کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ والدین کے بارے میں ہے۔ اچھا، والدین کے بارے میں جو حضرت اویس کرنی تھے، حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ، وہ انہوں نے اپنی والدین کی، ماں باپ کی بہت خدمت کی، بہت زیادہ۔ وہ اپنی والدہ کی بہت خدمت کرتے تھے اور بہت زیادہ خدمت کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ آپ نے اویس کرنی سے اپنے لیے دعا کروانے ہیں، اس قدر وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جنت میں جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ جب اس میں جنت میں جنت کے دروازے پہ جا کے داخل ہونے لگیں گے تو اللہ پاک ان کو روک لیں گے کہ رک جاؤ، اویس قرنی رک جائیں گے ادھر، تو اللہ پاک فرمائیں گے پیچھے مڑ کے دیکھو، جہاں تک تو اللہ پاک فرمائیں گے جہاں تک اویس کرنے اشارہ کرو، پیچھے جہنمی کھڑے ہوں گے، جس جگہ تک حضرت اویس کرنے کی انگلی کا اشارہ جائے گا وہ اتنے جہنمیوں کو اللہ پاک جنت میں بھیج دیں گے۔ تو یہ حضرت اویس کرنے کی فضیلت ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے والدین کو، انہوں نے اپنی والدہ کی بہت خدمت کی تھی۔ آیت نمبر 24 دیکھتے ہیں، وَخْفِضْ اور جھکاؤ لَہُمَا ان کے حضور، جناح اپنے پہلو، جناح الذُّلِّ اپنے پہلو عاجزی سے، من الرحمتی شفقت کی بنا پر، وقل اور دعا کرو ان کے حق میں، رب ارحمہما اے میرے رب رحم فرما ان پر، کما ربا یعنی اس طرح جس طرح انہوں نے پالا ہے مجھے، صغیرہ بچپن میں، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو اور دعا کرو اے ہمارے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ اوکے، نیکسٹ آیت ہے، ربکم تمہارا رب اعلم خوب جانتا ہے، بما اسے جو فی نفوسکم تمہارے دلوں میں ہے، ان تکونو اگر بن کے رہو گے تم صالحین صالحہ، ربکم تمہارا رب اعلم خوب جانتا ہے، بما اسے جو فی نفوسکم تمہارے دلوں میں ہے، ان تکونو اگر تم بن کے رہو گے تم صالحین صالحہ، فإنہ تو بے شک وہ ہے، فإنہ کانا تو بے شک وہ ہے، لأوابین توبہ کرنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو غفورا بخشنے والا۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اگر تم صالح بن کے رہو گے تو ویسے ہی رجوع کرنے والوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ وآتی اور دو ذی القربى قرابت داروں کو، حقہ ان کا حق، والمسکین اور مساکین کو بھی، وابن السبیلی اور مسافروں کو بھی، ولا اور مت تبذر تبذیرا کرو بیجا خرچ، اور قرابت داروں کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی نہ کرو۔ ٹھیک ہے، قرابت دار یعنی کہ رشتہ داروں کو اس کا حق، ان کا حق دیا جائے۔ فضول خرچی کرنے سے مراد ہے اسراف۔ ٹھیک ہے، اسراف کسی جائز کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں، جبکہ تبذیر ایسے کام میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں جہاں ضرورت ہی نہ ہو یا جو ناجائز ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا، ان المبذرین اور بیجا خرچ کرنے والے، کانو ہے، اخوان الشیاطین بھائی شیطانوں کے، وکان الشیطان اور ہے شیطان لربہ کفورا اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا، کیونکہ فضول خرچے کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضُنَّ عنہم اور اگر تم خبر گیری نہ کر سکو ان کی، مبتغاء رحمت من ربک اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں، ترجوہا جس کی تمہیں امید ہو، فقل لہم تو کہو ان سے، قولا میسورا نرمی کے ساتھ، اور قرابت دار کو اس کا حق دو، اور اور اگر تم ان سے اپنے اس بنا پر اعراض کرو کہ تم اپنے رب کی رحمت سے ایسی توقع ہو اور اس کی تلاش میں ہو، تو انہیں نرمی سے جواب دو۔ یعنی اگر رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کو دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہ بھی ہو تو ان سے احسن انداز میں بات کرو۔
ولا تجعل اور نہ رکھو یدا کا اپنا ہاتھ مغلولتن باندھ کر الی عنوقیقا اپنی گردن کے ساتھ ولا تبسطها اور نہ چھوڑ دو اسے کل البسطی بالکل کھلا فتقعدا کہ پھر بیٹھ ہو تم معلوماً ملامت زدہ معلوما محصورا ملامت زدہ اور حسرت میں مبتلا ہو کر. اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ ہی سے پوری طرح کھلا چھوڑ دو ورنہ خود ملامت زدہ اور درماندہ بن جاؤ گے. ہاتھ گردن سے باندھا محاورہ ہے جس کے معنی ہے بخل کرنا، اور کھلا چھوڑنا یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، کیونکہ دونوں ہی حالات میں انسان کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان ربک بے شک تیرا رب بھی یبسط کشادہ کرتا ہے، یبسط الرزق کشادہ کرتا ہے رزق لمن جس کے لیے، لمن یشاء جس کے لیے چاہے، و یقدر اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے. انہ بے شک وہ کانا ہے بعبادہ اپنے بندوں کے حال سے خبیرم بصیرا پوری طرح باخبر اور سب کچھ دیکھنے والا. بلا شبہ آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. تو اللہ پاک یہاں فرما رہا ہے کہ نہ ہی بخل سے کام لے کے تم غنی ہو سکو گے اور نہ ہی دینے سے تم فقیر ہو جاؤ گے. تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کا چاہے رزق وسیع کر دے اور جس کا چاہے رزق تنگ کر دے. وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اللہ کی ذات ہر کسی کو دیکھ رہی ہے. وَلَا تَقْتُلُوا اور نہ قتل کرو تم اولادکم اپنے اولاد کو خشیۃ ڈر سے املاق افلاس کے. نحن ہم ہی نرزقهم رزق دیتے ہیں انہیں بھی، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی. اِنَّا بے شک قتلہم ان کا قتل کرنا کانا ہے خطاً کبیرا جرم بہت بڑا. اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو انہیں اور تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، انہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. مشرکین تو اولاد کو انفرادی طور پر قتل کیا کرتے تھے، مگر آج کل دنیا کے تمام حکومت نے یہ کام منظم طور پر کر رہی ہیں، جس کے لیے باقاعدہ محکمے بنا رکھے ہیں اور اسے فیملی پلاننگ کا نام دے رکھا ہے. گویا وہ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا انکار کرتے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا اور نہ بھٹکو وَلَا تَقْرَبُوا اور نہ بھٹکو زنا کے. وَلَا تَقْرَبُوا اور نہ قریب پھٹکو زنا کے. انہ بے شک وہ کانا ہے فاحشہ بڑی بے حیائی، وساء اور بہت ہی بری راہ، وساء السبیلا بہت ہی بری راہ. اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا کرنے والے شادی شدہ مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دیا، بلکہ انہیں پتھر مار کے رجم کرنے کا حکم ہے، جبکہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت زانی کے لیے 100 کوڑے مارنے کی سزا مقرر فرمائی. زنا کے قریب نہ جانا ایسے اعمال سے بچنا ہے جو کہ زنا کی طرف لے جانے والے ہوں. مثلا غیر محرم مرد اور عورت کا علیحدگی میں جمع ہونا، خواتین کے بے حیائی اور بے پردگی، مخلوط محفلیں، عریاں تصاویر اور فحش لٹریچر وغیرہ. وَلَا تَقْتُلُوا اور مت قتل کرو. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اور مت قتل کرو اس جان کو، الَّتِی جس کے قتل کو حرم حرام ٹھہرایا ہے اللہ نے، الا بالحق مگر حق کے بنا پر. وَمَنْ قُتِلَ اور جو شخص قتل کیا گیا ہو مظلومانہ، فقط تو یقیناً جعلنا عطا کیا ہم نے لولیہ اس کے ولی کو سلطاناً اختیار، فلا یسرف پس چاہے کہ نہ حد سے بڑھے وہ فی قتل کے معاملے میں، انہ اس لیے کہ اس کی کانا منصورہ مدد کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اللہ یہ کہ حق کی بنا پر. اور اگر کوئی شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو پورا اختیار دیا ہے، لہذا اسے قتل میں زیادتی نہ کرنی چاہیے، یقیناً اس سے مدد دی جائے گی. جائز اور درست قتل کی درجات صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں، جہاد اور قتال کے ذریعے مارے جانے والے کفار اور اس کے ساتھی. نمبر 2 حکومت اسلامی کے خلاف بغاوت کرنے والے کا قتل. نمبر 3 قصاص یعنی قتل کے بدلے میں قتل. نمبر 4 قتل مرتد. نمبر 5 شادی شدہ زانی کو رجم کر موت گھاٹ اتار دینا. یہ صرف حکومت اسلامی کی ذریعے نگرانی ہو سکتا ہے. کسی فرد کو یہ اجازت نہیں کہ اس خود حد نافذ کر دے، حتیٰ کہ کوئی شخص خود اپنی جان کا مالک بھی نہیں کہ خودکشی کر لے. البتہ چوری، ڈاکہ یا قاتلانہ حملہ کا مجرم یا عزت و عصمت پہ حملہ کرنے والا دوسرے فریق کے ہاتھوں جرم کرتے وقت دفاع کی کوشش میں مارا جائے تو کوئی حرج نہیں.
ولا تقربو اور نہ پاس بھٹکو مال الیتیمی مال یتیم کے الا مگر باللاتی اس سے اس طریقے سے ہی جو احسن و بہترین ہو حتی یہاں تک کہ یبلغا وہ پہنچ جائے اشدہ اپنی جوانی کو وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اور پورا کرو عہد ان العہد بے شک عہد کے بارے میں کانا مسئولا ہوگی جواب دہی اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس صورت میں کہ وہ بہتر ہو حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور عہد کی پابندی کرو کیونکہ عہد کے بارے میں تم سے سوال ہوگا یتیم کا مال ناحق کھانا پیٹ میں آگ بھرنا ہے ٹھیک ہے یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ اور یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے اور عہد کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن اور عہد کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا گیا کہ وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اور پورا بھرو پیمانے کو اذا کلتم جب ناپو وزینوا اور تولو بالقسطاس المستقیم درست ترازو سے ذالک یہی طریقہ ہے خیرون اچھا ہے وَأَحْسَنُ اور سب سے بہتر ہے طویلا انجام کے لحاظ سے اور جب تم ماپ کر دو تو پورا ماپو اور تولو تو سیدھی ترازو سے تولو یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے ماپ تول میں کمی بالکل نہیں کرنی چاہیے یہ اللہ پاک یہاں پہ فرمایا جب تم ماپو جب تو پیمانے کو صحیح طرح ناپو جب تم تولو تو درست ترازو سے تولو یہی سب سے اچھا اور سب سے بہترین طریقہ ہے وَلَا تَخْفُوا اور نہ پیچھے لگو ما لیس ایسی بات کے ما لیس ایسی بات کہ نہ ہو لکا بھی علم تمہیں جس کا علم ان السمع بے شک کان والبصر اور کان والفؤاد اور مرکز حواس دل و دماغ کل اولئک اور ان سب کے کان عنہ مسئولا بارے میں تم سے باس پرس ہوگی اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں کیونکہ اس بات کے متعلق کان آنکھ اور دل سب سے سوال ہوگا خواہ بد زنی اور شک کو جگہ نہ دی جائے اپنے اعمال اور افعال کی بنیاد پر حسن زنی اور علم پر رکھی جائے ولا تمشی اور نہ چلو فی الارض زمین میں مرحن اکڑ کر انکا حقیقت یہ ہے کہ تم لن تخرقا نہ تو پھاڑ سکتے ہو تخریق الارض نہ تو پھاڑ سکتے ہو زمین کو ولن تبلغا اور نہ ہی پہنچ سکتے ہو غل جبال طولا پہاڑوں کی بلندی کو اور زمین میں اکڑ کے مت چلو کیونکہ نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے نہ بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے کہ انسان اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان اپنے کپڑے زمین میں گھسیٹتا ہوا چلے یا گالے پھلا کر بات کرے اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ذلت کا پہلو ہو بلکہ میانہ روی کی صورت ہونی چاہیے البتہ کفار سے جنگ کے مقابلے پر اکڑ کر چلنا درست ہے اس میں بھی اللہ کی کوئی خاص حکمت ہے کل ذالک یہ سب ایسے امور ہے کہ ہے ان کا برا پہلو عند ربک تمہارے رب کے نزدیک مکروہ ناپسندیدہ یہ سب ایسے کام ہیں جن کی قباحت آپ کے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہے ذالک مما یہ وہ باتیں ہیں جو اوہا وہی کی ہیں الیکا تمہاری طرف ربو کا تمہارے رب نے من الحکمہ حکمت میں سے ولا تجعل اور نہ ٹھہراؤ تم مع اللہ کے ساتھ الہا آخر کوئی دوسرا معبود فتلقا ورنہ ڈال دیے جاؤ گے تم فی جہنم میں ملوما ملامت زدہ ملہوا اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وہی کی ہیں اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بناؤ ورنہ ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے جہنم میں ڈال جاؤ گے افا اسفکم کیا نوازا ہے تم کو ربکم تمہارے رب نے بالبنین بیٹوں سے واتخذا اور بنا لی ہیں من الملائکۃ فرشتوں میں سے اناثا اپنے لیے بیٹیاں انکم واقعہ یہ ہے کہ لا تقولون تم کہہ رہے ہو قولا عظیما بڑی غلط بات کیا تمہارے رب نے بیٹے دینے کو تمہیں چن لیا ہے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لے ہے کتنی بڑی گناہ کی بات ہے جو تم کہتے ہو کفار مکہ کے علاوہ
यूनानी मिस्री तहजीबों में भी अल्लाह के ज़नाना शरीक ठहराते थे, फरिश्तों को उनकी बेटियां करार देते थे, अपने लिए बेटे पसंद करते थे। ये अल्लाह ताला के बारे में बहुत ही गलत और बहुत गलत बात है जो मुश्रिकीन मक्का किया करते थे, क्योंकि अल्लाह की ज़ात कुरान पाक में अखलास के अंदर प्रॉपरली कहा जा चुका है। कुल हुवल्लाहु अहद, अब कह दीजिए कि अल्लाह एक, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज़ है, लम यलिद, ना इसकी कोई औलाद है, वलम यूलद, और ना वो किसी की औलाद, वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर नहीं। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने, ये मुश्रिकों ने जब हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुश्रिकों ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपने रब का हमसे नसब बयान करो, तो अल्लाह ताला ने ये सूरत उतारी थी। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात है कि अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ से बेनियाज़ है, जिससे ये मुश्रिकीन जिसे अल्लाह पाक के बारे में जो बात करते हैं। इन्नकुम, वाक़या ये है कि लतक़ूलूना, कि तुम कह रहे हो, क़ौलन अज़ीमा, बड़ी गलत बात, तुम अल्लाह ताला के बारे में कितनी बड़ी गलत और कितनी बड़ी गलत बात कर रहे हो। तो ये अल्लाह ताला के बारे में इस चीज़ से जो मुश्रिकीन मक्का करते थे, इस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। और मुश्रिकीन को अल्लाह ताला, हम सबको अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुसलमा को कुरान पाक के और नबी सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे और कुरान पाक के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। और बेशक छोटी छोटी कोशिशें, हम छोटी छोटी चीज़ें, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए इसमें हर तरह की गाइडेंस दी। अल्लाह ताला, अल्लाह की ज़ात ने हमें हर तरह की गाइडेंस दी हुई है कि आप हर तरह से गाइड कर सकते हो। कि अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ का गाइडेंस दी हुई है। अल्लाह ताला ने कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, जिस तरह इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने आज की जो हमने आयात की हैं 22 से लेकर हमने 40 तक जो आयात की हैं, तो उसमें अल्लाह पाक ने हमें बहुत से तरीके बताए हुए हैं ज़िंदगी गुजार। माप तोल में कमी नहीं करनी चाहिए, वालिदैन से हुस्न सलूक करना चाहिए, बड़ी बड़ी अहम चीज़ है ये हमारी लाइफ के अंदर। सिंपल बातें हमारी ज़िंदगी के अंदर गुजारने के लिए, तो ये वालिदैन से हुस्न सलूक करना चाहिए, उनके आगे उफ तक नहीं कहना चाहिए, और रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करने चाहिए, मुसाफिरों के हकूक़ अदा करनी चाहिए, फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, कि अल्लाह पाक फरमाया कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। और अगर आप अपने रिश्तेदारों और किसी को कुछ नहीं दे सकते, तो कम से कम आप नरमी से और अच्छे तरीके से और एहसन तरीके से आप मिल तो सकते हो, आप गुफ्तगू कर सकते हो, आप उनसे एहसन अंदाज में बात कर सकते हो। और अल्लाह पाक फरमाया है कि बहुत ज़्यादा कंजूसी भी ना करो और बहुत ज़्यादा इसराफ ना करो। ठीक, कंजूसी ये है कि आप अपने आप को मतलब अपनी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड कर लो, आपके पास पैसे भी हैं फिर भी आप उस चीज़ को आप अपने छोटे छोटे मेन एक्सपेंसेस ना करो, अपने आप को इस चीज़ से अवॉइड करो, और या इसराफ करो, एक्स्ट्रा खर्च ना करो। ठीक है, और अल्लाह ताला जिसे कहता है, अल्लाह पाक जिसे चाहता है रिज़्क़ अता फरमाता है। अल्लाह पाक ये भी फरमाना है कि मुफलिसी के खौफ से अपने औलाद को कत्ल ना करो। बहुत से लोग मुफलिसी के खौफ से कत्ल कर देते हैं कि औलाद आएगी तो ये रिज़्क़ कहाँ से देंगे, क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो सी है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने ये हमें इसी ज़िंदगी गुजारने का एक एक तरीका, एक एक पहलू को अल्लाह की ज़ात ने हमें एक्सप्लेन कर दिया। फिर जी जिना के करीब ना जाओ, जिना बहुत बड़ा गुनाह है, बेशक बहुत बुरा बेहयाई का रास्ता है, जिना के करीब बिल्कुल ना जाओ। और मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर जिना के करीब चले गए और किसी को नहीं पता था कि शादीशुदा जिना कर सकते हैं, तो अल्लाह की ज़ात गफूर रहीम है। ये अल्लाह का सबसे बड़ा पहलू कि अल्लाह की ज़ात गफूर रहीम है। आप कोई गुनाह करो और इस नियत से करें, मतलब कोई गुनाह करो और उससे माफ़ी मांग लो, इस नियत से माफ़ी मांगो कि आज के बाद ये गुनाह नहीं करना, तो अल्लाह की ज़ात गफूर रहीम है। अल्लाह की ज़ात बहुत ज़्यादा गफूर है और बहुत ज़्यादा रहीम है। और किसी को कत्ल ना करो, एक कत्ल तमाम इंसानियत के कत्ल के बराबर है। किसी को कत्ल ना करो, बिला वजह किसी को कत्ल ना करो, नाहक किसी को कत्ल ना करो। यतीम के माल के पास ना जाओ, क्योंकि यतीम, बहुत से लोग जो यतीम हो जाते हैं तो लोग उनके यतीमों के मालों के ऊपर कब्जा करते हैं। मेरे अपने नज़र के सामने बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने यतीमों के जायदाद पे सब पे कब्ज़ा कर लिया। बाकी अल्लाह की ज़ात गफूर रहीम है, तो यतीमों के माल के पास ना जाओ। ठीक है, हत्ता कि वो जवानी को पहुँच जाए। अगर आपको जिम्मेदारी पहुँच चुकी है, और अहद की पाबंदी करो, जो वादा करो वो पूरा करो, और माप तोल में कमी पेशी ना करो। अब अल्लाह पाक देखो ना, हर चीज़ के देखें तो हर चीज़ के अल्लाह पाक पहलू बता रहे हैं, हर चीज़ बता रहे हैं कि माल तोल में, यानी कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, तो माल तोल में कमी पेशी ना करो, ताकि आपको अच्छे तरीके से तोलो। ठीक है, जिस तरह अच्छे तरीके से तोलो, माल तोल में कमी ना करो। तो ये भी अल्लाह ताला, ये भी हमारी ज़िंदगी, क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा चीज़ों के हैं, रोज़मर्रा चीज़ों के बारे में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं।
کہ آپ مال تول کے اندر کمی نہ کرو، کیونکہ جو سے تھے نا حضرت شعیب کی جو قوم تھی، ایک کا جسے ہم نے پڑھا بھی تھا حضرت شعیب کی قوم سورۃ ہجر کے اندر ہم نے پڑھا ہے، تو یہ غالباً حضرت شعیب کی جو قوم تھی اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ حضرت شعیب کی جو قوم تھی وہ تجارتی بدعنوانیاں کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تجارتی بدعنوانیوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ تجارت میں مسائل پیدا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تجارت میں وہ ان ماپ تول میں کمی کرتی ہوگی، ڈیفینیٹلی تجارتی بدعنوانیاں اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ تو ماپ تول جب تم ماپو تو پورا ماپو، ٹھیک ہے، اور تجسس بھی نہ کرو، ایسی بات جس کا آپ کو علم نہیں ہے اسے مت پھیلاؤ۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ معاشرے کے اندر بہت سی برائیاں، بہت سے مسائل اسی چیز سے ختم ہو جائیں گے کہ آپ تجسس نہ کرو۔ آپ نے کسی کے بارے میں کوئی بات سنی ہے تو اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، آپ کو پتہ ہی نہیں ایک چیز کا، آپ نے سنائی بات کو آگے نہ پھیلاؤ۔ اس چیز سے بہت سے مسائل زندگی کے آسان ہو جائیں گے، ہم سب کے جو گھروں میں چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں شک و شبہات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ یار اس نے یہ کہہ دیا اور اس نے یہ کہہ دیا، تو آپ کوشش کریں ان سب چیزوں سے بھی بچیں، کیونکہ ہمارے آنکھ کان اور دل سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے دل ہے، اکڑ کے نہ چلو، اللہ کو غرور کرنے والے پسند نہیں، اکڑ کے نہ چلو، کیونکہ ظاہر ہے ہم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہیں نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ سب چیزیں ناپسند ہے۔ اللہ پاک نے اسٹریٹ فارورڈلی ساری چیزیں بتا دی ہیں، یہ ہماری زندگی گزارنے کے اللہ پاک نے ہر طرح کے اصول بتا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اور سمجھنے والوں کو، اللہ پاک سب کو فہم الدین اور فہم القرآن عطا فرمائے۔ جی اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے، اور اگر آپ کو کچھ سیکھنے کا نیا ملا ہو تو آپ کسی کو شیئر کر دیجیے گا، کوئی اس کو سن لے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، تم سب سے درخواست ہے، اور اللہ حافظ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔